جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان فتح دی ہے انڈیا کے خلاف، انڈیا کی جارحیت کے خلاف۔ ہم امن پسند ملک تھے، ہیں اور رہیں گے، لیکن انڈیا یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ اس خطے کا نریندر مودی جو ہے وہ اسرائیل ہے، یا انڈیا اس خطے کا اسرائیل ہے، اور وہ یہاں پر اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرا رہا تھا، اپنی جو ہے وہ جو دہشت گردی ہے اس کو، جو اسرائیل کی دہشت گردی ہے اس خطے میں، انڈیا اسرائیل کی مدد سے اس خطے میں انڈیا کی دہشت گردی کو اسٹیٹ کی پیٹرنیج دے کے یہاں پر اس کو رائج اور نافذ کرنا چاہتا تھا۔ پاکستان اس کے راستے میں واحد رکاوٹ تھی، ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گی۔ اس کا کسی غلط فہمی میں آ کر اس بات کا اندازہ لگانا کہ پاکستان کو سرنگو کیا جا سکتا ہے، پاکستانی قوم کو، پاکستانی فوج کو نیچا دکھایا جا سکتا ہے، اس نے یہ ایڈونچرزم کیا۔ پہلے یہ بلگام کے حملے خود کرائے، پاکستان نے پہلگام کے حملے خود کرائے، اس نے پاکستان کے وزیر اعظم نے کھلی آفر کی کہ بھائی کوئی تھرڈ پارٹی سے اس کی انویسٹیگیشن کروا لیتے ہیں، ہم تمام تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، نہیں جواب دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ بیان دے دیا کہ ہم پانی روکیں گے، اس کے بعد یہاں پر ڈرون بھیجے، یہاں پر میزائل بھیجے، یہاں پر جہاز بھیجے، یہاں پر اور تمام ریاستی دہشت گردی کرنے کی کوشش کی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی مسلح افواج کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی فضائیہ کو، میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی بحریہ کو، حکومت پاکستان کو، وزیر اعظم، آرمی چیف اور تمام اداروں کے سربراہان اور تمام قوم کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ سب نے مل کر، فوج نے انڈیا کے ٹھکانوں کو تباہ کیا، ایئر فورس نے انڈیا کے جہاز گرائے، پاکستانی قوم نے متحد ہو کر پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہاں ہمارے اختلافات ڈومیسٹکلی ہو سکتے ہیں اور رہیں گے بھی، ہمارے سیاسی نظریات مختلف ہو سکتے ہیں، ہمارے مسلک کے اختلافات ہو سکتے ہیں، ہمارے زبان کے اختلافات ہو سکتے ہیں، ہماری حکومت سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن when it comes to Pakistan, when it comes to the survival of Pakistan, when it comes to show the entire world that either we are a nation, a united nation or not, we have proven, the Pakistani Qawm, the nation of Pakistan, each and every soul who lives here in Pakistan has proven to the world that yes, we are one nation, ہم متحد ہیں، ہم مضبوط ہیں اور ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ میں اس عظیم الشان مظاہرے پر، عظیم الشان جیسچر پر، عظیم الشان کارکردگی پر ایک ایک پاکستانی بچے کو، ایک ایک پاکستانی فوج کے سپاہیوں کو، میں حکومت کے تمام اراکین کو، وزیر اعظم پاکستان کو شکریہ ادا کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو یکجہتی ہماری اس کرائسس کے وقت میں یہ جو ڈومیسٹک یکجہتی بنی ہے، یہ اس کرائسس کے بعد بھی اسی طریقے سے قائم رہے۔ اس کا یہ مطلب کہیں سے نہیں ہے ہم اپنے اختلافات بلا دیں، ہم اپنے اختلافات رکھیں، ہم اپنے تنازعات رکھیں، ہم اپنی نظریات کی اختلافات رکھیں، اپوزیشن، حکومت اپنے نظریات، اپنے اختلافات رکھیں، لیکن کوئی تو گراؤنڈ ہونا چاہیے نا جہاں پر کچھ تو چند باتیں ہوں گی نا، جو حکومت بھی ایک بات کہہ رہی ہوگی، اپوزیشن بھی وہی بات کہہ رہی ہوگی، ایک زبان والا بھی وہ بات کہہ رہا ہوگا، دوسری زبان والا بھی وہ بات، کوئی تو چار باتیں ہوں گی جس میں پوری قوم متفق ہوگی۔ ان چار باتوں پہ ہمیں یکجا ہو جانا چاہیے تاکہ اب دشمن کو کبھی بھی یہ میسج نہ جائے کہ یہ قوم آپس میں منتشر ہے، یلغار کرو، فوج اندرونی مسائل میں پھنس جائے گی، ہم پاکستان کو جیسے چاہیں گے سبق سکھا دیں گے۔ میں نریندر مودی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ ایڈونچرزم کر کے ہمیں متحد کر دیا۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، آج سے 20 دن پہلے کا پاکستان کچھ اور تھا، آج کا پاکستان جو ہے وہ بالکل مختلف پاکستان ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اندرونی طور پر، بیرونی طور پر آج کا پاکستان جو ہے یہی پاکستان رہے، یہی فیوچر کا بھی پاکستان رہے، یہی ہر آئندہ آنے والے وقتوں کا بھی پاکستان رہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آج آپ کو پتا ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو چیلنجز میں، کرائسس میں اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ ہم پر پتہ نہیں کیوں ہمارا ڈی این اے ہے کہ ہم پر جب آسانی کا وقت ہوتا ہے اور جب ہم پر اچھا ٹائم ہوتا ہے
تو ہماری پرفارمنس جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے. جب ہم پر جو ہے وہ کرائسس آ جاتا ہے، ہمارے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کو تھریٹ ہوا، ہم نیوکلیر پاور بن گئے، ہم دنیا کی نیوکلیر پاور بن گئے. آج میں بینگ اے وفاقی وزیر صحت، ہمارے پاس آپ کو پتا ہے، پاکستانیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم 90% اپنا را مٹیریل جو دواؤں کا ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، وہ دوسری جگہوں سے، دوسرے ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں، اور اس را مٹیریل میں کا ایک بڑا حصہ بھارت سے بھی آ رہا تھا. تو اب نہیں لیں گے ان سے، ہماری لڑائی ہو گئی ہے، ہم ان سے نہیں لیں گے یہ را مٹیریل، ان سے نہیں خریدیں گے. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنا را مٹیریل بنائیں گے، ہم اپنی انڈیجنس را مٹیریل بھی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنی دوا خود بنائیں گے، اور ود ان نو ٹائم بنائیں گے. اسی حوالے سے یہ جو آپ پیچھے منظر دیکھ رہے ہیں، 2 دنوں سے WHO اور یونیسیف کے تعاون سے پاکستان کی فارماسیوٹیکل کمپنیز کا یہاں پر صرف اس والی بات پہ اجتماع تھا کہ کیا وہ کام کریں کہ ہم لوکل ویکسین پروڈیوس کریں اور لوکل میڈیسنز اور لوکل ہم جو ہے وہ را مٹیریل پروڈیوس کریں. اس حوالے سے الحمدللہ ایک بہت اچھی 2 دن کی کانفرنس ہوئی ہے. میں پاکستان کے لوگوں کو ایشور کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی when it comes to health facilities اس کرائسس کی وجہ سے کوئی کسی کو انشاءاللہ تعالی پرابلم نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس کرائسس میں جو کام پہلے نہیں بھی ہو رہے تھے اچھے وقتوں میں، وہ کام بھی انشاءاللہ تعالی اس وقت میں ہوں گے. بہت شکریہ. ہم اس کو بہت زیادہ، ایک تو نمبر ہم ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں ڈریپ کے تمام فنکشنز کو. آپ کو میں 2 فنکشن ہیں ڈریپ کے. ایک ڈریپ وہ ادارہ ہے جو کہ آپ کی دواؤں کے اور میڈیکل اکوپمنٹ کی پرمیشن دیتا ہے، رائٹ؟ اس کے بغیر آپ نہ کوئی ایک کی لا سکتے ہیں اور نہ کوئی ایک گولی لا سکتے ہیں، گولی دوا والی. تو وہ جو ہے وہ آپ وہاں پر انٹریکشن تھا کہ آپ فائل لے کر جائیں، بندوں سے ملیں، افسروں سے ملیں. انشاءاللہ تعالی آلریڈی بہت بڑا کام ہو گیا ہے یہ 2 مہینوں میں انشاءاللہ تعالی. آئندہ آنے والے دنوں میں آپ سنیں گے کہ ہم ڈریپ جو ہے وہ فلی ڈیجیٹائز ہو گئی ہے، فلی کمپیوٹرائز ہو گئی ہے، اور ہم بہت سارے مرحلوں میں ہم ہیومن انٹریکشن ختم کر رہے ہیں. افسروں سے جو کلائنٹ ہے اس کا فزیکل انٹریکشن ختم کر رہے ہیں. پورٹل پہ جائیں، اپنی ریکوائرمنٹ، آپ کو ریکوائرمنٹ وہاں پہ لکھی بھی ہوگی، وہ ریکوائرمنٹ فلفل کریں، آپ کو کسی سے ملے بغیر آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا انشاءاللہ تعالی. تو ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ آلریڈی یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ آلریڈی جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس کی یہ ان ایکشن ہے، اور اس کی کمپلیشن انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھو ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ شہر میں آپ دیکھو نا، ایک ہی ہارٹ کے فرض کرو کہ 10 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، مثال دے رہا ہوں، آپ ان میں سے دیکھو گے 2 کے پاس جو ہے وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اور 8 کے پاس جو ہے وہ کوئی بندے نہیں ہیں وہ سارے ہارٹ کا علاج کرنے والے. یہ لوگوں کی چوائس آتی ہے، کسی کا اعتبار آ جاتا ہے کسی کے، بھائی یا فلاں بندے کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دی ہوئی ہے، اس کے پاس جو ہے کیسز اچھے ہوئے ہیں. ایک تو وہ ایسا نہیں کہ وہ 8 لوگوں کو کچھ نہیں آتا، ایسا نہیں. اسی طرح سے when it comes to health facilities، کچھ لوگ لندن جاتے ہیں لوگ کہ بھئی فلاں جگہ پہ جو ہے وہ اس چیز کا علاج اچھا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کے جس مرض میں وہ جا رہے ہیں اس کے ڈاکٹر اس کا علاج یہاں نہیں ہوگا، لیکن چونکہ لوگوں کی اپنی جان بہت قیمتی ہے، ان کی چوائس ہے کہ وہ جائیں. اگر وہ چوائس بند ہوتی ہے، آپ دیکھیں پاکستان وہ کام شروع ہو چکا ہوگا اور ہو جائے گا سارا کا. تو اس میں ایسا کوئی کرائسس نہیں ہے. یہ جب when it comes to health facilities یہ لوگوں کی چوائس ہوتی ہے. ان کا علاج ہو رہا ہے. آرمی چیف، ہم لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا، پھر اس کے بعد آرمی چیف صاحب نے خود ان کی ذمہ داری لے لی. تو جو بھی ضروریات اور فیسیلیٹیز ان کو چاہیے ہوں گی وہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالی فلفل کریں گے. اور اگر کہیں پر ہماری کوئی کمی رہ گئی ہوگی نا، ہم اس کو، میں تو کہہ رہا ہوں نا بھائی کرائسس میں ہم اچھا پرفارم کرتے ہیں. تو جب کرائسس آ گیا ہے یہ والا کہ بھائی ہمیں کچھ چیزوں میں جو ہے وہ ہمیں ہماری ڈیفیشنسی آ رہی ہے، ہم اس کو امپروو کر لیں گے. ایسا کیا مسئلہ ہے؟
میں پاکستان کا وفاقی وزیر ہوں، پورا پاکستان میرا ہے، پورے پاکستان کی ذمہ داری میری، پانی دو، پورے پاکستان کی ذمہ داری میری، اور یقیناً کراچی میرا شہر ہے، جیسا میں کہتا ہوں پورا پاکستان میرا گھر ہے.